السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ڈی ایس سی امتحانات عام انتخابات کے بعد منعقد ہوں گے۔ ٹی ای ٹی امتحانات کے فروری میں انعقاد کی حکومت کو تجویز پیش۔ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کو اڑا دینے کی بات محض تلنگانہ عوام کے درد کو ظاہر کرنے کے لیے کہی گئی۔ پونم پربھاکر کی وضاحت۔ منموہن سنگھ ملک کے کمزور ترین وزیر اعظم، عوام نے انہیں پہلے ہی سبکدوش کر دیا۔ بی جے پی لیڈر وینکیا نائیڈو کا ریمارک۔ وینکیا نگر مہدی پٹنم میں 9 لاکھ روپے لاگتی سیوریج لائن کے کاموں کا وراثت رسول خان کے ہاتھوں افتتاح۔ ملک پیٹ میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کا دورہ۔ اور سکندرآباد بس سٹاپ کے پاس سے ایک کم سن لڑکی کا اغوا، سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اغوا کنندہ خاتون گرفتار، مغویہ لڑکی برآمد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ڈی ایس سی امتحانات انتخابات کے بعد منعقد ہوں گے۔ محکمہ تعلیم نے ٹی ای ٹی امتحانات 9 فروری سے منعقد کروانے کے لیے حکومت کو تجویز پیش کی ہے۔ اس پر ابھی حکومت کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ واضح رہے کہ اساتذہ کے اہلیتی امتحان کے لیے محکمہ تعلیم نے حکومت کو 5 جنوری کو ٹی ای ٹی امتحان منعقد کروانے کے لیے تجویز پیش کی تھی، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے پر دوبارہ 9 فروری سے امتحانات منعقد کروانے کی تجویز روانہ کی گئی ہے۔ 4,50,000 امیدوار گزشتہ سال سے مذکورہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر حکومت اس تجویز کو منظور کر لے تو 9 فروری کو امتحانات منعقد کیے جائیں گے، جس کے نتائج آنے میں کم سے کم 15 دن لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ڈی ایس سی امتحان کی تیاری سے پہلے ہی انتخابی ضابطۂ اخلاق کا نفاذ عمل میں آ جائے گا۔ اس لیے ڈی ایس سی امتحانات انتخابات کے بعد ہی منعقد ہو سکتے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران اب تک عوامی غلبہ نہیں بلکہ صرف سیاسی غلبہ دیکھا جا رہا ہے۔ قائد ایوان سے لے کر رکن اسمبلی تک سبھی سیاست کرنے میں مصروف ہیں۔ افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ اسمبلی اجلاس پر یومیہ 2 کروڑ روپے عوامی رقم خرچ کی جا رہی ہے اور کوئی مصرف نہیں نکل رہا ہے۔ عوامی نمائندے کہلانے والے قائدین اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عوامی پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سرمائی اجلاس کے پہلے مرحلے کے دوران اب تک 6 دن کا اجلاس ہوا اور 12 کروڑ روپے ضائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر انتظامات پر خرچ ہونے والی رقم علیحدہ ہے۔ تلنگانہ بل پر مباحث کا بھی آغاز نہیں ہوا ہے۔ اب بھی اس موضوع پر تجسس برقرار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ریاستی اسمبلی علاقائی طور پر بٹ چکی ہے اور دونوں علاقوں کے سیاسی قائدین اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ پیر کے دن بھی یہی صورتحال برقرار رہنے کے اشارے مل رہے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پیر کے دن تلنگانہ بل پر مباحث ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اس بات میں کامیاب ہوں گے یا پھر سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی جائے گی۔ سیکریٹریٹ میں 6 جنوری کو شام 5 بجے سیما آندھرا فورم ملازمین کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوگی۔ ریاست کو متحد رکھنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر طلب کردہ اس کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کی شرکت کے تعلق سے ابھی راز کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فورم کے صدر مرلی کرشنا نے کہا کہ سیاسی قائدین پارٹی جھنڈا اور ایجنڈے سے بالاتر ہو کر اس کانفرنس میں شرکت کریں گے اور ریاست کو متحد رکھنے کے لیے اپنا ایجنڈا تیار کریں گے۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ اب تک صرف
سی پی ایم اور لوک ستا نے کانفرنس میں شرکت کی توثیق کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے ہیلی کاپٹر کو اڑا دینے سے متعلق ان کی دھمکی پر ان کے خلاف مقدمہ لگائے جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے محض تلنگانہ عوام کے درد کو ظاہر کیا ہے تو ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، جبکہ کرن کمار ریڈی نے تلنگانہ وزراء کو سازشی قرار دے دیا، ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ پونم پربھاکر نے کہا کہ اس جنگ میں ہماری جیت ہوگی اور تلنگانہ کی تشکیل میں ہم کامیاب ہوں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ منموہن سنگھ ملک کے کمزور ترین وزیر اعظم ہیں اور ان کے 10 سالہ دور میں حکومت تمام شعبوں میں مفلوج ثابت ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کا سارا نظام درہم برہم ہے۔ منموہن سنگھ نے بظاہر اپنی سبکدوشی کا اشارہ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام نے انہیں پہلے ہی سبکدوش کر دیا ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ کانگریس قیادت کو اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ راہل گاندھی میں ملک کی قیادت کرنے کی کیا صلاحیت موجود ہے۔ بی جے پی لیڈر کا ماننا ہے کہ اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث ہونے سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پارلیمانی انتخابات کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے مقصد سے جنوری کی 17 تاریخ کو دلی میں ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی نامپلی وراثت رسول خان نے وینکیا نگر واقع مہدی پٹنم کے علاقے میں 9 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی سیوریج لائن کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ مجلس کی جانب سے نامپلی حلقے میں اب تک کروڑوں روپے کے پروجیکٹس مکمل کیے گئے ہیں۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بلدی حلقہ اکبر باغ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ رکن بلدیہ منہاج الدین کے ہمراہ انہوں نے آندھرا کالونی، اے بلاک، بی بلاک اور دیگر کالونیز کا تفصیلی پیدل دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ سرکاری ملازمین کی اکثریت پر مشتمل ان علاقوں میں مقامی عوام نے رکن اسمبلی کا پرجوش خیر مقدم کیا اور انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ احمد بلالہ نے کہا کہ ملک پیٹ کے تمام علاقوں میں مجلس کی نمائندگی پر کروڑوں روپوں کے ترقیاتی کام کروائے جا چکے ہیں اور ان کالونیز کے مسائل اور یہاں کے نوجوانوں کے مطالبات پر بھی جلد اقدامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر نوجوان مجلسی کارکن عبد الباری بھی موجود تھے۔ The problems of the A blocks and the B blocks of this water area, for the shuttle court and the gym material, and about the street lights which are being paid by the people who are living here. The GHMC lights, the bill of electricity, street lights will be paid by GHMC. I will look into it and it will be definitely done. Regarding shuttle court and gym, these the three items which have been represented, I will see it should be getting done. Myself and my carpenter is always here. Many of the people among you knows me very well. At any time you can tell me for any problem, I will be there for you. Thank you. کل ہند کانگریس کمیٹی ایس سی سیل کے صدر کے راجو نے کہا ہے کہ 2014 کا انتخابی منشور اے سی روم میں بیٹھ کر نہیں بلکہ غریب عوام بالخصوص درجہ فہرست طبقات و قبائل کی رائے کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ میڈیا کے نمائندوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ دورہ آندھرا پردیش کے دوران راہل گاندھی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایس سی ایس ٹی طبقے کے قائدین کی نشاندہی کی اور ان کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کے فیصلے کو عوام تک پہنچانے کے لیے دیہی سطح پر دلتوں کا کیڈر تیار کیا جائے گا۔ کے راجو نے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں ٹکٹ انہی کو ملے گا
جن کی کامیابی کی امید ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ یو پی اے حکومت نے عوام کے حقوق پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلت پارٹی قائم ہو جانے سے کانگریس دلتوں سے دور نہیں ہوگی۔ మీడియా మిత్రుడు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ నుంచి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్కి చైర్మన్గా పదవి స్వీకారం తీసుకున్న తర్వాత గత 4 నెలలుగా దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీస్ అప్రోచ్ టు దళిత్స్ ఎట్లా ఉండాలి, అందులో ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ ఎటువంటి రోల్ ప్లే చేయాలి అనే విషయాల మీద ఇతర నాయకులతో راجندر نگر کے مختلف محلہ جات سے سینکڑوں افراد نے دارالسلام پہنچ کر قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور مجلس میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ نوجوانوں نے اس موقع پر اکبر الدین اویسی کی گل پوشی کی۔ سرکاری ملازمین کی تنظیم اے پی این جی اوز کے انتخابات تنظیم کا دفتر واقع ایبٹس میں منعقد ہوئے۔ ریاست کی تقسیم کے خلاف جدوجہد کر رہی اس تنظیم کے انتخابات میں موجودہ صورتحال کی وجہ سے کافی گرمی دیکھی گئی۔ موجودہ صدر اشوک بابو کے علاوہ شیخ بشیر اور دیگر امیدوار میدان میں تھے۔ اشوک بابو کی کامیابی کے امکانات نظر آئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کے لیے انتظامات کو قطعیت دی جا چکی ہے۔ دارالسلام میں استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس معتمد کمیٹی سید احمد پاشا قادری کی نگرانی میں منعقد ہوا، جس میں رکن اسمبلی وراثت رسول خان کے علاوہ کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں جلسہ گاہ کے انتظامات، مہمان مقررین اور شعراء کے قیام و طعام اور دیگر تیاریوں پر غور کیا گیا۔ واضح ہے کہ دارالسلام میں 11 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء جلسہ رحمت للعالمین عظیم الشان پیمانے پر منعقد کیا جاتا ہے اور 12 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء کل ہند نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ المعہد الدینی العربی واقع شالی بنڈا کے یوم تاسیس کے موقع پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلسہ تقسیم اسناد و عطائے خلعت منعقد ہوا۔ شیخ الحدیث جامع نظامیہ اور بانی المعہد الدینی العربی مولانا محمد خواجہ شریف نے صدارت کی۔ مہمان خصوصی میں شیخ الجامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد، سجادہ نشین آستان شتاریہ مولانا سید قبول بادشاہ شتاری کے علاوہ سابق صدر شعبہ عربی جامع عثمانیہ ڈاکٹر عبد المجید نظامی شامل تھے۔ 100 سے زائد فارغین معہد کو خلعت اور دستار بندی سے نوازا گیا اور تقسیم اسناد کے علاوہ انعامات تقسیم کیے گئے۔ یوسف گڑا کے علاقے میں چاک پاؤڈر سے بنائے جانے والے نقش و نگار کے مقابلے منعقد ہوئے۔ اس موقع پر شہر کے مختلف مقامات سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جو سنکرانتی تہوار کے ضمن میں ہر سال منعقد ہوتے ہیں، جسے مغلا پوٹی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شری سیلم یادو نے بتایا کہ 11 جنوری کو پتنگ میلے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ گوپال پورم پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کر کے 1.5 سالہ مغویہ لڑکی کو برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ایک خاتون اپنے شوہر سے جھگڑے کے بعد اپنی کمسن لڑکی کو لے کر گھر سے چلی گئی تھی۔ متاثرہ خاتون گزشتہ 2 دنوں سے سکندرآباد بس اسٹیشن کے پاس رہ رہی تھی، جہاں اتوار کے دن ایک خاتون مادھوی نے ملبوسات اور دیگر اشیاء فراہم کر کے اسے سہارا دیا، لیکن وہ کمسن لڑکی کی والدہ کو چکمہ دے کر اس کی بیٹی کو لے کر فرار ہو گئی۔
گوپال پورم پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے مادھوی کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ مغویہ لڑکی کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ حیات نگر پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 59 خالی گیس سلنڈرز ضبط کر لیے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے میریال گڑھا ضلع نلگنڈے سے شہر آنے والے ایک آٹو رکشہ پر دھاوا کر کے آٹو ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو گرفتار کیا، جو کم قیمت پر خالی گیس سلنڈرز خرید کر شہر لا رہے تھے تاکہ یہاں ری فلنگ کر کے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ کل ہند صنعتی نمائش میں پستہ ہاؤس نعیم کی فروخت کا آغاز ہو گیا ہے۔ مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے پستہ ہاؤس کے وسیع سٹال کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ایم ڈی پستہ ہاؤس عبد المجید اور انتظامیہ کے دوسرے ارکان موجود تھے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ڈی ایس سی امتحانات عام انتخابات کے بعد منعقد ہوں گے۔ ٹی ای ٹی امتحانات کے فروری میں انعقاد کی حکومت کو تجویز پیش۔ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کو اڑا دینے کی بات محض تلنگانہ عوام کے درد کو ظاہر کرنے کے لیے کہی گئی۔ پونم پربھاکر کی وضاحت۔ منموہن سنگھ ملک کے کمزور ترین وزیر اعظم، عوام نے انہیں پہلے ہی سبکدوش کر دیا۔ بی جے پی لیڈر وینکیا نائیڈو کا ریمارک۔ وینکیا نگر مہدی پٹنم میں 9 لاکھ روپے لاگتی سیوریج لائن کے کاموں کا وراثت رسول خان کے ہاتھوں افتتاح۔ ملک پیٹ میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کا دورہ۔ اور سکندرآباد بس سٹاپ کے پاس سے ایک کم سن لڑکی کا اغوا، سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اغوا کنندہ خاتون گرفتار، مغویہ لڑکی برآمد۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی کا یہ خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔